بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ بحث ہے لیسا فعل ناقص کے بارے میں۔ حدیث مبارک ہے لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ مشکل الفاظ کے معنی: الشدید بمعنی بہادر، قوی۔ شدہ باب ناصرہ سے اور باب ضاربہ سے ہے مضبوط کرنا۔ السرعہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ صرع بفتح سے ہے بمعنی پچھاڑ دینا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: نہیں ہے طاقتور پہلوان جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس کو غصے کے وقت قابو میں رکھے۔ حدیث مبارک کی تشریح: اس حدیث مبارک میں پہلوان اس کو کہا گیا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ علماء فرماتے ہیں غصہ ایک شیطانی وسوسوں سے پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی ظاہری و باطنی اعتدال کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ غصہ اس صورت میں مذموم ہے جبکہ باطل کے لیے ہو، جبکہ راہ حق کو وہ چھوڑ دے، اور اگر غصہ حق کے لیے ہو تو یہ محمود ہے۔ اب اس تمہید کے بعد حدیث بالا کو دیکھیے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا پہلوان اگر کسی بڑے پہلوان کو میدان میں پچھاڑ دے مگر وہ خود اپنے نفس سے پچھاڑا جائے تو یہ در حقیقت پہلوان نہیں، اور جو اپنے نفس کو زیر کر دے جو حقیقت میں اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیا اعداء عدوک التی بین جنبیک۔ ترجمہ ہے تمہارے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کو پچھاڑنے والے کو بڑا پہلوان کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کیونکہ جسم فانی ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، باخلاف روح کے جو اصل ہے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اب جو نفس امارہ کو پچھاڑ دے گا اس کی حیثیت شریعت کے نزدیک زیادہ ہوگی جسم کے پچھاڑنے والے سے۔ حدیث مبارک ہے لیس منا من خبب امرأة علی زوجها او عبدا علی سیدہ۔ مشکل الفاظ کے معنی: خببہ دھوکہ دینا، خراب کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف کرے۔ حدیث مبارک کی تشریح: حدیث مبارک میں عورت کو اس کے خاوند کے خلاف اکسانے کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی بیوی کو اس کے خاوند کے خلاف نہ اکسائے۔ اس کی کئی صورتیں یا کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے ایک شکل تو یہ ہے کہ بیوی کے سامنے اس کے خاوند کی خوب برائی کی جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی بیوی کے سامنے دوسرے اجنبی آدمی کی ایسی ایسی خوبیوں کو بیان کیا جائے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میرے شوہر میں تو یہ خوبیاں موجود نہیں جو یہ فلاں شخص کے اندر ہیں۔ اس سے بھی دوسرے آدمی کی عزت اور اپنے شوہر کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ اور اس کی تیسری شکل یہ ممکن ہو سکتی ہے کسی کی بیوی کو بہکایا جائے کہ تم اپنے شوہر سے اتنا مال کا مطالبہ کرو کہ فلاں کی بیوی نے یہ مطالبہ کیا، اس کے شوہر نے اس کو لا کر دیا، تم بھی ایسے کرو۔ یا یہ کہے کہ اب یہ زمانہ نہیں رہا کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، تم اپنے خاوند کی کوئی نوکرانی ہو کہ ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہو گی۔ اسی طرح غلام اور نوکروں کے بارے میں بہکایا جائے کہ تم اپنے مالک کا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، یا نوکر کو کہا جائے کہ فلاں جگہ پر اچھی نوکری ہے وہاں چلے جاؤ، یہاں اتنے کم میں تم نوکری کر رہے ہو۔
بہرحال ہر وہ صورت جس میں بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بہکایا جائے یا نوکر کو اس کے آقا کے خلاف، یہ سب صورتیں انتہائی نازیبا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ حدیث مبارک ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ مشکل الفاظ کے معنی یوقر، وقر زارہ با سے ہے صاحب وقار ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے نہ روکے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑوں کے باہمی آداب سکھائے ہیں۔ اسلام نے پاکیزہ زندگی گزارنے کی مکمل تعلیم دی ہے۔ یہ حدیث مبارک بھی اس تعلیم کی معلم ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے، بچوں پر رحمت اور شفقت فرمائیں۔ ایک اور حدیث مبارک میں آیا ہے، کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا کروں کہ اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت نکال لی ہے۔ دوسری چیز، بڑوں کا احترام۔ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اکرام میں سے ہے بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا۔ ایک جگہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اس کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا اور بھلائی پر آمادہ کرنا اور برائی سے بچانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس امر کی طرف بھی تنبیہ فرما دی کہ جیسے قرآن پاک میں ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصیحت فرماتے رہیں، نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَاعِيٌ إِلَىٰ جَنبِهِ۔ مشکل الفاظ کے معنی، یشبع باب سامیہ سے ہے شکم سیر ہونا، جنبہ جانب پہلو۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، وہ شخص کامل مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ یہ مومن کی شان نہیں کہ وہ پڑوسی کا خیال نہ رکھے۔ حدیث مبارک کا مدعا یہ ہوا کہ مسلمان اس وقت تک کامل درجے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھے، خاص کر اس حالت میں جب کہ وہ بھوکا ہو، اس کو کچھ نہ کچھ بھیج دے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ تمہارے پاس زیادہ شوربہ نہیں تو جو شوربہ ہے اس میں کچھ پانی ملا لو، پھر اس میں سے پڑوسی کو بھی کچھ بھیج دو۔ اور شریعت نے دوسری طرف پڑوسی کو بھی یہ سمجھایا کہ اگر پڑوسی جو معمولی سی بھی چیز بھیج دے اس کو حقیر نہ جانے، خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے زیادہ وہ پڑوسی مقدم ہوگا جس کا دروازہ آدمی کے گھر کے زیادہ نزدیک ہو، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دو ہمسایوں میں سے ایک کا دروازہ تو میرے سامنے ہے اور دوسرے کا دروازہ مجھ سے دور ہے، بعض مرتبہ میرے پاس اتنی چیز نہیں ہوتی کہ دونوں کو بھیج سکوں، تو دونوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پڑوسی جس کا دروازہ تمہارے سامنے ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔